बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। آج ہم انشاءاللہ سغرا کا سبق نمبر 7 پڑھیں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے معرف کی بحث۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے نمبر 1 حد تام کی تعریف، نمبر 2 حد ناقص کی تعریف، نمبر 3 رسم تام کی تعریف اور نمبر 4 رسم ناقص کی تعریف۔ آئیے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ وہ ہر گاہ کے جن سے قریب را با فصل قریب جمع کنی، اور جب آپ جن سے قریب کو فصل قریب کے ساتھ جمع کریں، آن را حد تام خوانند، اس کو حد تام کہتے ہیں۔ چون حیوان ناطق مر انسان را، جیسے حیوان ناطق انسان کے لیے۔ و اگر جن سے بعید را با فصل قریب جمع کنی، اور اگر آپ جن سے بعید کو فصل قریب کے ساتھ جمع کریں، آن را حد ناقص گویند، اس کو حد ناقص کہتے ہیں۔ چون جسم ناطق مر انسان را، جیسے جسم ناطق انسان کے لیے۔ و ہر گاہ کے جن سے قریب را با خاصہ جمع کنی، اور جب آپ جن سے قریب کو خاصہ کے ساتھ جمع کریں، آن را رسم تام گویند، اس کو رسم تام کہتے ہیں۔ چون حیوان ضاحک مر انسان را، جیسے حیوان ضاحک انسان کے لیے۔ و اگر جن سے بعید را با خاصہ جمع کنی، اور اگر آپ جن سے بعید کو خاصہ کے ساتھ جمع کریں، آن را رسم ناقص خوانند، اس کو رسم ناقص کہتے ہیں۔ چون جسم ضاحک مر انسان را، جیسے جسم ضاحک انسان کے لیے۔ ہم چنین اگر عرض عام را با خاصہ جمع کنی، اسی طرح اگر آپ عرض عام کو خاصہ کے ساتھ جمع کریں، رسم ناقص خوانند، اس کو بھی رسم ناقص کہتے ہیں۔ چون موجود ضاحک مر انسان را، جیسے موجود ضاحک انسان کے لیے۔ یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے اب ہم سبق کی وضاحت سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آج کے سبق کا ما قبل کے ساتھ ربط۔ تو جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ منطق کے 2 مقصود ہیں، نمبر 1 معرف و قول شارع، اور نمبر 2 دلیل و حجت۔ معرف اور قول شارع یہ موقوف ہے کلیات خمسہ کی بحث پر، اس لیے پہلے مصنف نے کلیات خمسہ کی بحث کی، اب یہاں سے مصنف معرف کی بحث کرتے ہیں۔ معرف کے 4 قسم ہیں۔ ابتداءً معرف کے 2 قسم ہیں، نمبر 1 حد اور نمبر 2 رسم۔ پھر حد اور رسم میں سے ہر ایک کے آگے 2 قسم ہیں، نمبر 1 تام اور نمبر 2 ناقص۔ تو اس طرح معرف کے 4 قسم بن گئے، نمبر 1 حد تام، نمبر 2 حد ناقص، نمبر 3 رسم تام اور نمبر 4 رسم ناقص۔ آئیے ان کی وجہ حسر دیکھتے ہیں۔ وجہ حسر یہ ہے کہ معرف 2 حال سے خالی نہیں ہوگا۔ دیکھا جائے گا کہ معرف فقط ذاتیات پر مشتمل ہے یا فقط ذاتیات پر مشتمل نہیں ہے۔ اگر فقط ذاتیات پر مشتمل ہو تو اسے حد کہتے ہیں، اور اگر فقط ذاتیات پر مشتمل نہ ہو تو اسے رسم کہتے ہیں۔ پھر حد اور رسم میں سے ہر ایک 2 حال سے خالی نہیں ہوں گے، یا تو وہ جن سے قریب پر مشتمل ہوں گے یا جن سے بعید پر مشتمل ہوں گے۔ اگر حد اور رسم جن سے قریب پر مشتمل ہوں تو انہیں حد تام اور رسم تام کہا جاتا ہے، اور اگر جن سے بعید پر مشتمل ہو تو اسے حد ناقص اور رسم ناقص کہا جاتا ہے۔ وجہ حسر کے بعد آئیے اب ہم ان کی باقاعدہ تعریفات و امثلہ سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے حد تام کی تعریف۔ حد تام اس معرف کو کہتے ہیں کہ جو معرف کی جن سے قریب اور فصل قریب پر مشتمل ہو، یعنی جس کی ہم تعریف کر رہے ہیں تو تعریف اس کی جن سے قریب اور فصل قریب کے اوپر مشتمل ہو۔ جیسے انسان کی تعریف حیوان ناطق کے ساتھ۔ اب اس مثال کے اندر انسان یہ معرف ہے
حیوان ناطق یہ معرف یا تعریف ہے، تو آپ دیکھیں کہ انسان کی یہ جو تعریف ہے حیوان ناطق، یہ انسان کی جنس قریب اور فصل قریب کے ساتھ ہے۔ حیوان یہ انسان کی جنس قریب ہے کیونکہ یہ تمام مشارکات کے اعتبار سے تمام مشترک ہے، اور ناطق یہ فصل قریب ہے کیونکہ یہ جنس قریب کے مشارکات سے انسان کو ممتاز کرتا ہے۔ جنس قریب حیوان کے اندر انسان کے ساتھ شریک ہیں فرس، بکر، غنم، ابل، فیل، اسد، لیس، حمار وغیرہ، اور ناطق یہ انسان کو جنس قریب کے ان مشارکات سے ممتاز کرتا ہے، یعنی انسان ناطق ہے اور باقی جو حیوانات ہیں وہ ناطق نہیں ہیں۔ تو انسان کی تعریف یہ جنس قریب اور فصل قریب سے ہے، اس لیے انسان کی یہ تعریف حد تام کہلائے۔ دوسرے نمبر پر ہے حد ناقص۔ حد ناقص اس تعریف کو کہتے ہیں کہ جو معرف کی جنس بعید اور فصل قریب پر مشتمل ہو، جیسے مثلا انسان کی تعریف جسم ناطق کے ساتھ کرنا، تو جسم یہ انسان کی جنس بعید ہے اور ناطق یہ انسان کی فصل قریب ہے۔ جسم جنس بعید اس طرح ہے کیونکہ یہ تمام مشارکات کے اعتبار سے تمام مشترک نہیں ہے، یہ صرف جمادات کے اعتبار سے تمام مشترک ہے، باقی حیوانات کے اعتبار سے یہ تمام مشترک نہیں ہے۔ اس وجہ سے جسم یہ انسان کی جنس بعید ہے اور ناطق یہ انسان کو جنس قریب کے مشارکات سے ممتاز کرتا ہے، اس لیے ناطق یہ فصل قریب کہلائے گا۔ تو انسان کی یہ تعریف جسم ناطق یہ جنس بعید اور فصل قریب کے ساتھ ہے، لہٰذا یہ انسان کی حد ناقص ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے رسم تام۔ رسم تام اس تعریف کو کہتے ہیں کہ جو معرف کی جنس قریب اور خاصہ پر مشتمل ہو، جیسے انسان کی تعریف حیوان ضاحک کے ساتھ کرنا۔ حیوان یہ انسان کی جنس قریب ہے کیونکہ یہ تمام مشارکات کے اعتبار سے تمام مشترک ہے، اور ضاحک یہ انسان کا خاصہ ہے کیونکہ انسان کی ماہیت سے خارج ہے اور فقط انسان کے فردوں کے ساتھ یہ خاص ہے، اور کسی ماہیت کے فردوں کے اوپر ضاحک کا اطلاق نہیں کیا جاتا، اس لیے ضاحک انسان کا خاصہ ہوا اور حیوان انسان کی جنس قریب، تو یہ انسان کی تعریف جنس قریب اور خاصہ کے ساتھ ہے، لہٰذا انسان کی تعریف حیوان ضاحک یہ رسم تام کہلائے گی۔ چوتھے نمبر پر ہے رسم ناقص۔ رسم ناقص اس تعریف کو کہتے ہیں کہ جو معرف کی جنس بعید اور خاصہ پر مشتمل ہو، جیسے انسان کی تعریف جسم ضاحک کے ساتھ۔ جسم یہ انسان کی جنس بعید ہے اور ضاحک یہ انسان کا خاصہ ہے، لہٰذا جسم ضاحک یہ انسان کی تعریف رسم ناقص کہلائے گی۔ رسم ناقص کی مصنف نے دو تعریفیں کی ہیں، ایک تعریف تو یہ کہ جو معرف کی جنس بعید اور خاصہ پر مشتمل ہو، اور دوسری تعریف یہ کی ہے کہ جو عرض عام اور خاصہ پر مشتمل ہو۔ ایسی تعریف جو معرف کے عرض عام اور خاصہ کے اوپر مشتمل ہو، اس کی مثال ہے جس طرح کہ ماشی ضاحک۔ ماشی یہ انسان کا عرض عام ہے کیونکہ انسان کی ماہیت سے خارج ہے، اور یہ صرف انسان کے فردوں کے اوپر محمول نہیں ہوتا بلکہ انسان کے علاوہ فرس، بکر، غنم، ابل، فیل، اسد، لیس، حمار، کلب وغیرہ ان کے افراد کے اوپر بھی ماشی محمول ہوتا ہے، یعنی وہ بھی چلنے والے ہیں جس طرح انسان چلتا ہے، اور ضاحک یہ انسان کا خاصہ ہے۔ تو انسان کی یہ تعریف عرض عام اور خاصہ کے ساتھ ہوئی، اس لیے ماشی ضاحک کو ہم انسان کی رسم ناقص کہیں گے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے معرف کے 4 قسم حد تام، حد ناقص، رسم تام اور رسم ناقص کی تعریفات اور امثلہ کو جانا۔ حد تام جنس قریب اور فصل قریب کے ساتھ ہوتی ہے، حد ناقص یہ جنس بعید اور فصل قریب کے ساتھ ہوتی ہے، رسم تام یہ جنس قریب اور خاصہ کے اوپر مشتمل ہوتی ہے، رسم ناقص یہ جنس بعید اور خاصہ کے اوپر یا عرض عام اور خاصہ کے اوپر مشتمل ہوتی ہے۔ آخر میں تمرین ہے جس کا پہلا سوال یہ ہے کہ معرف کی اقسام کی تعریفات بیان کریں۔ نمبر 2، مثالوں کو تعریفات کے اوپر منطبق کریں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع، عمل صالح اور اخلاص عطا فرمائے اور ان علوم کے اندر ہمارے لیے برکات اور انوار پیدا فرمائے، آمین۔